اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کل جس شخص کو دیکھیں وہ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے، دل کے اندر جو سکون ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ذہنی اور قلبی سکون کا خاتمہ ہو چکا ہے اور پریشانیاں جو ہیں وہ انتہا پر پہنچ چکی ہیں۔ انسان جو ہے وہ مایوسیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا جا رہا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اور رب کریم رؤوف الرحیم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ شیطان جو کھلا دشمن ہے، جو ہر وقت انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیا جائے اور جو ہے اس کے دلوں کے اندر مایوسیاں پیدا کر دی جائیں، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نہ صرف شیطان اس دنیا میں انسان کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر بھی انسان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو نوکری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، رزق کی تنگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی وہ ایسی بیماریوں میں گھر جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہوتا، تو وہ مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، افسران کے پاس بھاگتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، مگر مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ رب کریم ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس رب کریم رؤوف الرحیم سے نہیں مانگتے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد مبارک فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، بے شک رب کریم ایسا کریم رب ہے، ایسا پیارا رب ہے، ایسا محبت کرنے والا رب ہے، وہ اپنی مخلوق کو جو ہے لازماً جو ہے عطا فرماتا ہے، وہ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اس کی شہنشاہیت ایسی ہے اور اس کے خزانے ایسے وسیع ہیں اور اس کی رحمت ایسے وسیع ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین سے آسمان تک بھر جائے، یہ سارا خلا پر ہو جائے تو لیکن پھر بھی میرے رب کی رحمت جو ہے اس کے گناہوں سے بڑی ہے۔ چند آنسو جو ہیں آنکھوں سے نکل آئیں اور استغفار جو ہے وہ زبان سے نکل آئے، احساس ندامت پیدا ہو جائے، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی زندگیاں جو ہیں آسانیوں سے بھر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ نہ صرف رزق فراوانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اس کے اولاد کے بھی حالات سنوار دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے حالات سنوار دیتا ہے۔ اس کو پکار کر تو دیکھیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھیں، احساس ندامت و دل کے اندر پیدا کر دیکھیں۔
تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ الا فاذکرونی اذکرکم، تو جب تم اس کا ذکر کرو گے تو وہ آپ کا ذکر کرے گا۔ تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرے گا، تو اس کا کام کوئی ادھورا نہیں رہ سکتا، ہر کام میں اس کی رہنمائی ہوگی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو رب کریم ذوالجلال والاکرام کے در پر جا کر دیکھیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھیں، اس کا در جو ہے ہر وقت کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی اس کو پکاریں، روتے ہوئے پکاریں، سوتے کسی حالت میں اس کو پکاریں، سو کر اٹھ کر پکاریں، جاگتے ہوئے پکاریں، جس حالت میں بھی اس کو پکاریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں اس کو پکاریں۔ میرا رب کریم ذوالجلال والاکرام اتنا پیارا ہے اور اتنا طاقتور ہے اور اتنا عطا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کو سنتا ہے، دلوں کے اندر جو بھی ہمارے خیال پیدا ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو صرف دل کے اندر ہی اس کو پکاریں، یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ جب فوت ہوا تو قبر کے اندر اس کو عذاب، گنہگار تھا، قبر کے اندر اس کو عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر عذاب بند کر دیا، اس کے عذاب کے دروازے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت عطا فرما دی۔ وہ شخص حیران ہوا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو فوت ہوا تو تیری بیوی کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اب وہ بچہ بڑا ہوا ہے اور اس کو تیری بیوی نے ایک مکتب میں داخل کرایا ہے، آج اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مجھے حیا آئی کہ تیرا بچہ جو ہے زمین پر میرا نام لیتا ہے، رحمان کہتا ہے، رحیم کرتا ہے، اور میں تجھے عذاب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت کلمے کے صدقے، اپنے نام کے صدقے جو ہے اس کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ہے میرے رب کریم کی شان، یہ ہے میرے رب کریم کی رحمت۔ تو سورۃ الکوثر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا فرمائی، رحمت للعالمین پر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ چرند پرند، دریا، یہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جو ہے پیدا فرمائے۔ تو سورۃ الکوثر جو ہے یہ انتہائی بابرکت اور عظمتوں والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد مبارک فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا فرمائی گئی، اور یہ ایک ایسا لاجواب تحفہ ہے، یہ ایک ایسا باکمال تحفہ ہے، اور اس کے ایسے فوائد ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرما دی۔ اس خوبصورت انعام خداوندی سے عام کفر کا شادیانے طرب کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ہوا میں بکھر گیا، اور طعنہ دینے والوں کی زبانیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے بند ہو گئیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت یہی ہے، اور اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ جو شخص اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے، اس کے صدقے سے اس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ جو اولاد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس کو
جاب کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاب عطا فرماتا ہے، جو مشکل اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، جو اس شخص کو دشمن پر غالب آنے کے لیے اس کے شرور سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شرور سے محفوظ فرماتا ہے۔ الغرض کے سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہر طرح کی مصیبت، آفات اور بلاؤں سے بچنے کا ایک نسخہ ہے، ایک ایسا قیمتی نسخہ ہے جو بھی اس سورت مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوتے وقت جو ہے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو ہے آپ نے 13 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 13 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے فائدے یہ آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی، دین کی محبت بڑھتی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز رزق میں فراوانی ہوگی، رزق میں برکت حاصل ہوگی، دولت میں اضافہ ہوگا، اور بے روزگار پڑھیں گے تو روزگار ملے گا، اور بے اولاد پڑھیں گے رات میں سوتے وقت 13 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو رات میں پاک صاف ہو کر 13 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 13 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اولاد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اولاد ملے گی، روزگار کے لیے پڑھیں گے تو روزگار ملے گا، دین میں ترقی حاصل ہوگی، دنیا میں ترقی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، دل جو ہے مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر گھر کے چاروں کونوں کے اندر جو ہے سورۃ الکوثر 13 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ بے برکتی نحوستیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور رزق میں فراوانی ہوگی۔ تو رات میں سوتے وقت سورۃ الکوثر کو 13 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خود بخود جو ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔